مہمان ذی وقار قائد پنجاب مجاہد ملت برادر عزیز حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد حفظہ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب تشریف لاتے ہیں اور اس موقع پہ پند و نصیحت اور اپنا خطاب فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے میں اپنے امیر پنجاب اور پھر امیر ضلع پھر ان کے ناظم حضرت مولانا قاری ارشد صاحب، پھر اس کے بعد تمام جو ذمہ داران ہیں تحصیلوں سے اور جو ایز مبصر بھی ہوں گے شرکائے اجلاس، سب کے لیے سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری غیبانہ امداد فرمائے۔ جس حوالے سے بھی ہم آخر ہم انسان ہیں، کوئی بھی اس مجلس میں اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ پاک ہماری امداد فرمائے اور مہلک امراض سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے جو بزرگ والدین علماء کرام شیوخ الحدیث پورے ملک سے جو فوت ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور ہر دور میں ان کے ساتھ مخیر حضرات بھی تھے، وہ بھی دنیا سے گئے ہیں، اور دین کی کتاب و سنت کی معاملت کرتے ہوئے اللہ پاک ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے، اپنے نور سے بھرے۔ حضرات محترم، دوسری دعا یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس مرکز کو قیامت تک آباد فرمائے اور اس کے آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرمائے، اور جو امیر پنجاب نے فرمایا ہے کہ مستقبل میں ہمارا مستقل یہاں یہ ذہن ہے، اللہ پاک اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، جس میں جماعت کی بہترین سے بہترین کارکردگی یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مل جائے۔ حضرات، ہم سب یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ایک ہی قبیل سے ہیں اور ایک ہی مرکز سے ہمارا لنک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی دعوت صرف اور صرف کتاب و سنت ہے۔ یہ سب سے بڑی ہمارے لیے
جو ہم اس کے متعلقہ افراد ہیں، یہ سب کے لیے خوشی کی یہ بات ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی دعوت صرف اور صرف کتاب و سنت ہے، اور اس دعوت کا نام ہی مسلک اہل حدیث ہے۔ یہ کتنی صاف اور اعلیٰ بات ہے کہ اس دعوت کا نام مسلک اہل حدیث ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کتاب و سنت کی روشنی میں فکر و عمل کی راہ بتاتی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کتاب و سنت کی روشنی میں ہی فکر و عمل کی راہ بتاتی ہے، اور اس کے پاس یہ ایک مضبوط منہج ہے اور مضبوط ترین چیز ہے، جس کی وجہ سے آج تک اس پر نہ کوئی آبجیکشن آیا ہے، نہ انشاءاللہ آئے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی دعوت بھی کتاب و سنت ہو، اس دعوت کا نام مسلک اہل حدیث ہو، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو مضبوط تر کرنے کے لیے، اور اس کو ہر کوچہ گلی اور ملک میں منوانے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ وہ سب سے اعلیٰ جو نفیس طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اتنے اعلیٰ مشن کو کس انداز سے مینج کیا جائے، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ جب مشن اتنا اعلیٰ ہے، دعوت اتنی نفیس اور اعلیٰ ہے، تو اس کے لیے کوئی معمولی پروگرام تو نہیں مینج ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی چلتے چلتے میں بات اپنے معزز خطبہ، معزز علماء کرام، معزز شیوخ الحدیث، یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے جو خرافات کی نفی کرتا ہے اور اچھی چیزوں کا اس بات کرتا ہے، کیونکہ وہ ترجمان کتاب و سنت کا ہے۔ خرافات کی تو ایٹومیٹک ہی اس نفی کرے گا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مشن کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے طریقہ کار اپنانے سے ہم اور آگے جا سکتے ہیں، اور آگے جا سکتے ہیں؟ وہ وہی طریقہ ہے میری جان جگر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد جب پہلے انسان نے کلمہ پڑھا، اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا، تو اس کے ساتھ جب دوسرے نے کیا تو انہوں نے ایمان کی حالت میں جب دونوں نے دیکھا، پہلے نے اسلام ظاہر کیا، کلمہ پڑھا، تو پھر دوسرے نے پڑھا، وہ کتنے ہو گئے؟ دو۔ جب وہ ایمان کی حالت میں انہوں نے نبی رحمت کو دیکھا تو میں جناب سے پوچھتا ہوں پھر وہ کیا بن گئے تھے؟ وہ صحابی بنے تھے۔ جب وہ ایمان کی حالت میں دیکھا تو صحابی بنے۔ اس کے بعد اتنے نفیس رہبر اور اتنے نفیس لیڈر کائنات میں، اتنا نبی سے بڑھ کر کوئی ذہین اور لائق اور فتین نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بھی ساتھ ہے کہ نبی سے بڑھ کر دلیر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک رہبر اور ایک لیڈر، ایک سربراہ کے لیے ذہین اور لائق اور فتین ہونا
بھی ضروری ہے، دلیر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی مثال تو اتنی کافی ہے کہ جب نبی رحمت نے ایک جنگ کے موقع میں اچانک دشمنوں نے اس قدر زوردار دھماکہ کیا تو پیر اکھڑ گئے، قدم اکھڑ گئے، تو جناب سواری پہ تھے، میدان میں اتر پڑے، تو کہا انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ کیا سمجھتے ہو؟ یہ عارضی طور پر اچانک حملہ ہونا، ادھر ادھر ہونا، اس وقت سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ این صاحب الشجر، یہ نہیں کہا، پہلے سواری کے نیچے اترے ہیں، ایک میسج دیا ہے باطل طاقتوں کو، غیر مسلموں کو جو سواری سے اوپر تھے وہ اب میدان میں اتر پڑے ہیں، تو کہا انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، نبی ہوں، جھوٹا نہیں، لیکن میرے خاندان کا بھی یہ نسب نامہ ہے کہ وہ دلیر ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد کہا وہ این صاحب الشجر، وہ کہاں گئے؟ تو وہ فوراً آگے، وہ سارا قصہ آپ کے پاس ہے۔ جب وہ ایمان کی حالت کے بعد دیکھا تو صحابی بنے، تو ظاہر بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، آگے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ کیا چھوڑ دیا گیا تھا؟ کیا ان کو کہا کہ چلے جاؤ آپ صحابی بن گئے؟ نہیں، اسی وقت نبی رحمت نے ان دونوں کو منظم کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرا تھا، وہ ایمان کی حالت میں اترتے ہیں، صحابی بنتے ہیں، پھر ان کو منظم کرتے ہیں۔ علی حاصل قیاس ساتھ ساتھ ہی تنظیم سازی ہو رہی ہے۔ وہابیو آ میرے بھائی ہو، جیسے نبی رحمت نے صحابی بنا کر ان کو چھوڑا نہیں ہے، ہم بھی آپ کو وہابی بنا کر چھوڑیں گے نہیں۔ صحابی اور وہابی جس کو بھی آپ کتاب و سنت کے ٹریک پہ لائیں، فوری طور پر اس کو منظم کرنے کی کوشش فرمائیں۔ جب وہ ایک جماعت بن گئی تو پھر وہ آپ کے سامنے ہے، انہیں ہجرت کروا دی اور زوروں سے، ظلم سے ان نے یہ سارے کام کیے۔ بلال کے ساتھ جو ہوا رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آل یاسر کے ساتھ جو ہوا وہ سب معلوم، شارٹ کر مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی یہی سلسلہ، علامہ صاحب یہی سلسلہ جاری رہا، وہ تسلسل قائم رہا، ادھر سے صحابی ادھر سے منظم۔ کیوں کہ رسول کریم کو یہ کہا گیا تھا کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، میں نے تجھے دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ باؤ اجداد کے دین، یہ رسم و رواج، یہ شرک کا ظلم، یہ بدعات کا ظلم، یہ اصلہ اسلامی سماوی جو دین ہے، جو میرے قوانین ہیں، جو میرے اصول ہیں، ان کو بسبار کرنا یہ تیرے اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو بھیجا ہے کہ پورا معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے یہ تباہ ہو چکی ہے اور اس کو اس دنیا سے نقشہ بدلنا ہے، تو اس کے تحت وہ منظم ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے، وہی جن کو مکے سے نکالا گیا، ایک تنظیم بنتی ہے، ایک جماعت بنتی ہے، ایک جمعیت بنتی ہے۔ یقین رسول کریم مسجد نبوی میں یہ کہتے ہوں گے کہ ید اللہ علی الجماعہ، کہ لوگوں جو طاقت جماعت میں ہے وہ انفرادیت میں نہیں ہے۔ یقین رسول کریم یہ کہا ہوگا کہ جو ریلیف، جو عزت، جو مقام ایک جماعتی زندگی میں ہوتا ہے وہ انفرادیت میں وہ وقار نہیں ہوگا۔ اور رسول کریم نے یہ بھی کہا تھا اس وقت
کہ تملکون العرب والعجم، تم چاہتے ہو بادشاہ اپنا ویٹ اور وزن، تم عرب اور عجم پہ حکومت چاہتے ہو۔ اہل حدیثوں، یہ کون نہیں دعا کرتا چاہے کوئی نیک ہو یا عام حالت میں بھی ہو، سب دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے یہ دعا نہ کی۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ میرا دنیا میں بھی ویٹ ہونا چاہیے، معیاری ہونی چاہیے، اور میری آخرت بھی معیاری ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ویٹ اور وزن، وہ معیار بنانے کے لیے دنیا اور آخرت میں طریقہ تو وہی اپنانا پڑے گا جو رسول کریم نے دیا تھا۔ کہا یہ بھی ساتھ رسول کریم نے کہا کہ جب تم کسی صحرا میں ہو طوفان آ جائے، یہ مثالیں دیکھنا کہ جماعت کو منظم کیا، پھر سواریوں کو باندھ دو، تم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر صحرا میں کسی ایک جگہ میں بیٹھ جو، جماعت کی شکل میں تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اسے صحرا میں اڑا دیے جاؤ گے، معلوم نہیں کہاں آپ چلے جاؤ گے۔ یہ جماعت کی اہمیت ہے۔ کہا کہ ملک میں قحط سالی پڑ جائے اور بارش نہ ہو تو حکم ہوتا ہے کہ گھروں کی انفرادیت چھوڑ دو، تم ایک صحرا میں منظم طریقے سے ایک ٹیٹل کو جما کر، جس کو کہتے ہیں نماز استسقاء، جاؤ کسی صحرا میں، وہاں جمع ہو کر تم اللہ سے مانگو، دعا کرو، تو پھر دعا ہوتی ہے، بارش برستی ہے، قحط سالی بھی ختم ہوتی ہے اور موسم بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں میرے معزز خطباء اور علماء کرام، یہ کس چیز کی برکات تھی؟ یہ کس چیز نے یہ نقشے بدلے؟ جب پھر وہ دوبارہ منظم ہو کر مکے آتے ہیں، وہی قصے ہیں، وہی آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ پھر کیا شان تھی اور کیا معاملات تھے، کیا خوبصورتی تھی اس جرنیل کی جس کو نکالا گیا۔ کہیں تو اللہ پاک ما فوق الاسباب سفر کرواتے ہیں، کبھی ہجرت کے سفر میں ڈال دیتے ہیں۔ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو صحابہ نے جو الفاظ کہے، وہ صحابہ تھے طاقت کی بنیاد پر، اپنی جمعیت کو دیکھ کر اور اپنی فوج کو دیکھ کر۔ تو جب رسول کریم نے سنے تو ان کو عاجزی کا سبق دیا۔ کیا دیا؟ عاجزی کا سبق دیا۔ جب سین کعبہ میں جاتے ہیں تو وہی بیت اللہ جس کی چابی ان کے ہاتھ تھی، جو نے چھینی تھی، وہ بڑے ادب کے ساتھ لی گئی اور پیش کی انہوں نے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ ورکر علامہ عبدالصمد صاحب، وہ ورکر اور کارکن جو کالے رنگ کا حبشی، جس کو احد کہنے کی وجہ سے جس کی کھال اتاری جاتی تھی۔ میں نے سربراہ تو بہت دیکھے پڑے ہیں، لیکن اتنی بڑی خوشی کے موقع پر سربراہ کا ذہن حاضر ہونا اس کی عظمت کو سلام ہے۔ ایک ورکر اور کارکن کے لیے کہ اتنی بڑی فتح اور اتنی بڑی فورس، اتنی بڑی طاقت بن چکی ہے، اور امیر کاروان کی ذہن کی اتنی حاضری ہے۔ اچانک آواز آتی ہے، اینا بلال، کہاں ہے وہ میرا ورکر؟ سرداروں کے بیٹے وہاں موجود تھے، وہاں طاقتور لوگوں کے بیٹے موجود تھے، وہ خود بھی موجود تھے۔ کہا کہاں ہے بلال؟ لوگ تلاش کر رہے ہیں، تلاش کر کے لایا جاتا ہے، کیا نقشے ہوں گے، کیا سین ہوں گے۔ کہا بلال، تم میرے مظلوم ورکر اور کارکن ہو، آج کعبے کی چھت پر کسی کا حق نہیں ہے اذان کہے، تم کہو گے یہ تیرا ہی اذان ہے۔
میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، میرے عزیز ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کا یہ نقشہ تبدیل ہوا ہے یا ہو رہا تھا؟ آج ایک ورکر اور کارکن جس کے گلے میں رسی ڈال کر سارا دل مکے کے بازاروں میں نے آپ کو کیا پڑھانا ہے، کیا سمجھانا ہے؟ آپ تو سب پڑھے لکھے ہو، بس ایک اپنے آپ کو احساس کی بات ہے، میں نے آپ کو کیا سمجھانا، آپ تو سب سمجھتا ہوں۔ آج یہ مقام، یہ رتبہ، تو اہل مکہ نے اس وقت کہا تھا ہائے افسوس کاش کہ اس دن سے پہلے مر جاتے۔ ان سرداروں نے جو گنڈا گردی کرتے تھے، کاش کہ اس دن سے پہلے مر جاتے۔ چلو مکہ تو فتح ہوا ہے پر اس غلام کو اوپر نہ چڑھاتے۔ کہا کیوں نہیں، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، اسی کا حق تھا اور اسی نے آج اذان کہنی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے بھائی ہو، یہ کس چیز کی برکات ہے؟ بس اتنی سا سوال ہے۔ یہ تنظیم کی برکات ہے، یہ جمعیت کی برکات ہے۔ مجھے 35 برس ہوئے ہیں، میرے بزرگ، میں آج سے بزرگ نہیں کہتا، جب بھی کبھی مجھے علامہ عبدالرشید حجازی صاحب مجھے ملتے اور یہ بہادر علی صاحب صاحب میرے بزرگ، یہ آج ناظم اعلیٰ بن کر نہیں، جب بھی پوری زندگی گزری، 35 برس ہوئے ہیں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، جب بھی یہ میرے سامنے کبھی بھی آتے تو میں کہتا ہوں میرے بزرگ آئے۔ لیکن یہ اللہ کا کرنا ہے کہ ہم باپ اور بیٹا ایک چوک میں جمع ہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یقین رکھتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کی قیادت پر یقین رکھتے ہیں، بزرگوں نے اعتماد کیا ہے، جماعت نے اعتماد کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ورکر، کارکن، ہمارے معزز خطباء، معزز شیوخ الحدیث اور علماء کرام انشاءاللہ محسوس کریں گے عزت اور تکریم کیا ہوتی ہے۔ تقریبات میں، کانفرنسوں میں، چاہے آل پاکستان کانفرنس ہو، اگر نبی محترم نے بلال کو یاد رکھا تو ہم کیسے بھول جائیں گے؟ کیا ہمارے دماغ کی حاضری نہیں ہونی چاہیے؟ کہاں ہم گم ہو جائیں گے علامہ عبدالصمد صاحب؟ نہیں، جمعہ دارت نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہوگا کہ ہر ضلع میں، تحصیلوں میں ہمارے ورکر اور کارکن اور ہمارے علماء کرام انشاءاللہ اپنا ویٹ اور وزن محسوس کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ اسر یسر میں کھڑے ہیں، یہی یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو حضرات انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کبھی یہ نہیں دیکھو گے کہ ہماری وجہ سے آپ ورکروں کی، کارکنوں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے اور ہماری وجہ سے، دونوں کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہوئی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس سفر میں نکلے ہیں، اللہ ہمیں مسٹیکوں سے محفوظ فرماؤ، اس سے بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، اور یہ تمام کے تمام کسرا اور قیصر اور یہ ایران اور عراق، یہ عمر فاروق تک تمام جتنی فتوحات ہیں، یہ تمام کی تمام برکات ساری جمعیت کی تھی، جماعت کی تھی۔ بھائی جان 35 سال سے میں نے دیکھا بڑے بڑے اداروں والے جن کی ذاتی حیثیتیں تھی، اب بھی کچھ موجود ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن میں گیٹ تو ضرور دوں گا اپنے ورکروں کا، کیوں نہ کہوں گا۔ وہ 35 سال میں نے دیکھا وہ اپنی مقامی اور لوکل عزت میں ڈوبے رہے، لیکن اس مقام پر نہ پہنچ سکے۔ جب انہوں کو اللہ نے
جماعت کے بارے میں کیا آگے کہوں؟ آپ کو دکھا دے وہ مجھ سے زیادہ سخت لفظ نہ نکل جائے. جب اللہ نے ان کو جماعتی زندگی کی سمجھ عطا کی تو اللہ نے وہاں تک پہنچایا جہاں تک ان کے خیال کا پرندہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ ہے جماعت، یہ ہے جماعتی زندگی. لیکن انشاءاللہ یونس آزاد کوئی FCPS افسر بن کر نہیں آیا، کوئی FCPS ڈائریکٹ نہیں آیا، یہ ورکری سے اوپر آیا. اور مجھے احساس ہے ایک ورکر کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، ایک ورکر کی پریشانی کیا ہوتی ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کو میں جانتا ہوں. اللہ کی قسم میرے بھائی ہو، میرے متر ہو، معزز خطبہ، اس تکلیف کو میں بہت جانتا ہوں کہ ایک غریب ورکر، ایک کمزور عالم دین جو حجرے میں زندگی بسر کرنے والا کم آسائش اور رام کے ساتھ، یہ اس کو میں جانتا ہوں. کیوں؟ کل بھی ورکر تھا، آج بھی ورکر ہوں، ورکر ہی رہوں گا انشاءاللہ. کبھی ایسی سمجھ نہیں محسوس کرو گے. میرے امیر پنجاب سن رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں مجھے بہت اچھے طریقے سے، بہت دیر سے، اور یہ میرے بزرگ صاحب جانتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہر اصول انسان دوسرے کو بہت سخت اور ٹھوس لگتا ہے اور متکبر لگتا ہے. لیکن آج تک نہ بداصولی کی ہے، نہ بداصولی کا سبق دیا ہے، نہ بداصولی کا سبق پڑھا ہے، نہ پڑھایا ہے، نہ سنا ہے، نہ سنیں گے. کیا میرے اس فارمولے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ. اچانک کیا حکم ہوتا ہے، بات ختم ہونے والی ہے. کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، کیا تمہارے نہیں، اب عبداللہ شیپوری نہیں، آج تنظیمی اجلاس ہوتا ہے. اچانک حکم ہوتا ہے، تمہاری کیا چاہتے تھی، تمہارے ورکروں اور کارکنوں کی کیا دل کے خیالات تھے. ختم ہونے لگا ہے میرا پروگرام. کہا محمد کیا تمہاری سوچ تھی، کیا تمہارے ورکروں اور کارکنوں کے جذبات تھے؟ یہی جذبات تھے نا کہ یہ تمام کسرا اور قیصر تیرے پاؤں میں گر جائیں. کیا یہی جذبات تھے نا کہ ہر ضلع اور تحصیل اور صوبے میں تیرا ویٹ اور وزن ہو، کتاب و سنت کی بالادستی ہو، اور یہ بت اٹھائے جائے 307، اور یہ وادی نخلا کے جدہ کے، یہ پورے عرب سے یہ صفائی ہو، اور پھر یہ باو اجداد کی رسم و رواج کو دبایا جائے. کہا اے محمد جو میں نے کہا تو نے مانا، جو میں نے کہا تو نے مانا، جو تو نے اپنے ورکروں نے کہا ان نے مانا. آج میں نے رزلٹ نکال دیا ہے. انا اعطینا، او کوثر کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہی ہے. کائنات کے تمام تاج پکڑ کر، سب کو فرنس میں ڈال کر، سب کو فرنس میں ڈال کر پھلا کر، اور سب چیزوں کے تاج بنا کر تیرے سر پہ رکھ دیا. لیکن اے محمد اس کے بعد بھی ایک تو اپنے ورکروں اور کارکنوں کو یہ کہو کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آج تم دیکھ رہے ہو بڑے بڑے کلے اور جبوں والے، میں ادب سے پوچھتا ہوں حضور وہ کہاں گئے ڈبل قبل ڈالوں والے، لمبے لمبے والے؟ کیوں نہ کہوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس میں جھوٹ ہے؟
کیا میں اپنے علماء کو یہ کہہ کر مضبوط نہ کروں؟ کیا میں اپنے سرکروں اور کارکنوں کو نہ بتاؤں دنیا کی کوئی طاقت ان الفاظ سے ہمیں نہیں روک سکتی؟ وہ ڈبل کیبن ڈالوں والے سین، وہ لمبے لمبے بالوں والے کہاں چلے گئے؟ جب باتیں غلط ہو، جب منہج غلط ہو، جب فکر صحیح نہ ہو، جب سوچ پلید ہو، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ورکر اور کارکن، ہمارے معزز علماء کرام اللہ کے فضل و کرم سے اس جماعت کے ساتھ منسلک ہے جن کی فکر درست ہے، جن کا عمل بھی درست ہے۔ من حیث الفرد ہم میں غلطی ہو سکتی ہے، من حیث الفرد تو غلطی ہو سکتی ہے، من حیث الجماعت کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو پالیسی ہمیں رسوا اور ذلیل کروائے۔ کہا ہے محمد جو تم چاہتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو دے دیا، تو آخری بات صرف یہی ہے، ورکروں کو کہہ دو، کارکنوں کو، کہ یہ دو چیزوں کے پابند رہیں، یہ نعمت واپس نہ چلی جائے۔ یہ واپس کہا کون سی دو چیزیں ہیں؟ کہا فصلی لربک، اپنے رب کی تعظیم کرتے رہیں۔ ترجمہ فصلی لربک، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز رہیں۔ فصلی لربک، جو میں نے آسمان سے قوانین بھیجے ہیں ان کا پابند رہیں۔ فنہر، 24 گھنٹے سٹرگل اور ورک کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور اپنے دل میں جذبہ قربانی کو بھر کے رکھیں، جرأت اور دلیری کے ساتھ بغیر کیل و کال کے اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ نتیجہ یہ نکلے گا ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن مٹ جائیں گے۔ جیسے آج تمہاری جماعت کے مکالمہ میں سب مسمار ہو گئے ہیں، مٹ گئے ہیں۔ آخر میں کسی اہل دل نے کہا تھا یہ ساری تقریر کے بارے میں کہ حضور چہرے کے خطوط بتاتے ہیں دل کے خیالات۔ یہ خیالات میرے بھی اونچے تھے، آپ کے بھی، جہاں تک لے کر آیا ہوں سب کچھ سن لیا ہے۔ تم آگے بھی عزت چاہتے ہو، مجھے معلوم ہے، میں بھی چاہتا ہوں۔ کون چھوڑتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ؟ چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو یا دنیا دار ہو، سب یہ دعا کرتے ہیں۔ بلکہ حکم ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کرو، یہ اتنی عظیم جگہ پہ یہ کہا ہے۔ اس کے آگے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بلند ہوں، ہم اس کے آگے اور بلند ہو جائیں، اور کتاب و سنت کی دعوت پھیل جائے، اور حدیث کا پرچم لہرائے، اور سنت کا پرچم ہر کوچہ اور گلی میں لہرائے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم تمام مقدس شخصیات، مقدس مقامات اور کتاب و سنت کا دفاع کر سکو، تو پھر یہ آخری بات یہی ہے کہ حضور چہرے کے خطوط بتاتے ہیں دل کے خیالات۔ عقل و تفکر ہو، عقل و، اللہ نے بار بار نبی سے یہ کہلوایا سے ابا کہ افلا تتفکرون، افلا تاکلون، اس میں سب کچھ شامل تھا، یہ تنظیم، یہ ہر چیز، یہ سوسائٹی کو صحیح کرنا، یہ ضلالت کے نقشے کو بدلنا۔ کہا چہرے کے خطوط بتاتے ہیں دل کے خیالات، عقل و تفکر ہو تو مل جائیں گے ہیرے جواہرات۔ والسلام۔ ماشاءاللہ، ہاں جی چلے گی چلے گی۔ حضرات ضروری ایک بات رہ گئی تھی وہ بھی کرنی ہے، اور ایک میں آخر پہ ہی چاہتا تھا کہ یہ مرکز، یہ ساری بہاریں، اس میں
مین کردار ہمارا یہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث ملکھاں والے کا ہے، اور ان میں فرنٹ پہ ہیں برادر عزیز اشفاق چیمہ صاحب اور یہاں کے امیر اس تھانے کے مصطفیٰ صاحب اور ان کی ساری جماعت۔ میں جہاں باقی لوگوں کو مبارک دیتا ہوں، سب کی جمع کر کے ملکھاں والے کو دیتا ہوں۔ یہ اب بھی ہیں اور آئندہ بھی اس کو چلانے میں انہی کا کردار رہے گا۔ بس تو میں اس جماعت کا نام لیے بغیر سب کو میں دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ابھی ناظم اعلیٰ کی گفتگو کے دوران تشریف لائے عزیز محترم، میں نے تذکرہ تو پہلے کر ہی لیا تھا، تو لگ رہا تھا میرا وہ تذکرہ الٹا ہوگا، غصے پہ آئے گا، چونکہ پہنچ نہیں رہے تھے، شکر اب بچ گئے، آ گئے۔ میں نمبر ملا رہا سی تے کاوڑ سے آ رہا سی، تو چلو اہلا و سہلا و مرحبا۔ یہ ہمارے عزیز مکرم ہیں میئر عبداللہ صاحب الائیڈ اور سنگ والے۔ اب ان کا اگلا سسٹم تو مجھے اس کا نام نہیں تھا، الائیڈ سینٹر کیا، تو ماشاءاللہ اللہ نے انہیں دینی جذبہ بھی دیا ہے اور اپنے فضل سے بھی نوازا ہے۔ میں تذکرہ کر گیا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ان کی ہوتی، وہ دعا وہ ہوتی جو عدم موجودگی میں کر دے، وہ میں نے پہلے کر دی ہے۔ اللہ ان کو اپنی خیر و برکات سے نازل فرمائے۔ ہمارے جو ضلع کے ناظم شعبہ خدمت خلقہ بھی ایک سے کریں گے الگ الگ بات، ان سے مجمع میں کہہ دوں، ملک مدثر صاحب، یہ شعبہ ہمارا ہمیشہ سے کمزور رہا۔ آپ کاروباری آدمی ہیں، کاروباری آدمیوں کو مل کر ضلع کے لیے شعبے کو موثر کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتنے ملک صاحب اجازت نہ لگے، لے لو سوال، چلو ایک قاری صاحب میرے لفظ میں پہنچا دیا۔ آخری احباب جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ملان بھی ہو رہا تھا۔ ایک مولوی صاحب ہیں جو حرمت رسول پہ اچھی باتیں کر رہے تھے، ہمارا بھی بہت سارا طبقہ بھی کم تیا بندہ کرتا پیا نا، کم تیا کرتا پیا، سمجھ آ گئی میرا بندہ، لتاں بھی کوئی نہیں، مگر کام ویسے کر رہا تھا۔ ہمارے نرم طبقہ اس کو قائل ہو رہے تھے، مگر گند باہر آ گیا، پتہ سب کو چل گیا۔ آذان شاعر اسلام ہے، اس بدبخت نے اللہ کی بھی توہین کی ہے، نبی کی بھی توہین کی ہے، شاعر اسلام کی بھی توہین کی ہے۔ اذان کسی کی ہو، لفظ تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کسی مسجد سے ہو، لفظ تو اشہدو ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ میری مراد نام لیتا ہوں خادم رضوی ہے، نام لے کے کہوں خادم رضوی ہے، جس نے یہ بکواس کی ہے، اور یہ جواب کوئی نہیں، کہیے حرام نہیں، یہ سور سے سور ہیں۔ چلو ہمیں کہہ لیتے شاید ہم برداشت کر لیتے، سنے دے میرا لفظ سمجھ لینا، ہم ذاتی برداشت کر لیتے، کرتے ہیں پہلے بھی، مگر قرآن اللہ اور رسول کی آواز کو یہ کہنا یہ برداشت نہیں ہے۔ میں اس مجلس میں جو ذمہ دار فورم ہے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور میسج دیتا ہوں آپ کے باعث سے، پہلی فرصت میں عوام سے بھی معافی مانگے، رب سے بھی معافی مانگے۔ یہ نہ ہو کہ پھر ہم ان کارکنوں کو روک نہ سکیں۔ ہم نہیں چاہتے ملک میں اچھا ماحول بنا ہوا، ناموس صحابہ پہ تمام بریلوی مکتبہ فکر دیوبندی ہمارے ساتھ ہیں، سنی بلاک سارا اکٹھا ہے، یہ اس مشن کا بھی دشمن ہے، اس نے چھرا گھونپا ہے قوم اور ملک کے اتحاد میں۔ ہاں اس پہ تو باقاعدہ قانونی کاروائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پڑھ لیا بکری۔ اس پہ ہم اپنے وکلاء اور لیگل ٹیم سے بھی کہیں گے، قاری بشیر عزیز سے بھی مشورہ کر کے ضرورت پڑے تو بے شک ضلع کی طرف سے بھی اس کے خلاف کیس کر دیں۔ بہت بہت شکریہ احباب کا، یہاں کی جماعت کا، ملخاں والے سارے چیمہ برادران اور باقی دوست مصطفیٰ کا۔ ابھی اس کے بعد